بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اچھے کمنٹ بھی کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈونٹ وری مسٹر سلسبیل سلطان، پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، لیکن پھر بھی ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ وہ لمحہ بھر کو رکے، پھر سلسبیل کے چوڑے شانے کو تھپتھپایا۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پہ آ جاتی ہے، اور وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ کسی سے مدد لی جا سکے۔ آپ پلیز تحمل سے میری بات سنیے گا۔ اس کا ایک عضو کان بنا سہانا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ پیشنٹ شاید دماغی طور پر کافی ڈسٹرب تھی، بالکل بھی رسپانس نہیں دے رہی تھی، ایسے جیسے جینا نہیں چاہتی۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن آئی ایم سوری، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ بس اسی وجہ سے کافی وقت لگا ہمیں اس کیس کو ہینڈل کرنے میں۔ ڈاکٹر علی نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ سلسبیل سلطان کا دل ایک بار رک کر پھر سے دھڑکا۔ ابھی پیشنٹ ہوش میں نہیں ہے، اس نے بتایا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے تڑپ کر غمزدہ لہجے میں کہا تھا۔ ایک اور بات، سلسبیل سلطان نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو اب اور کون سی قیامت ڈھانا رہ گئی ہے۔ اب اگر آپ کی وائف ٹھیک ہو بھی گئیں تو کبھی ماں نہیں بن پائیں گی۔ اگر ایسا ہوا تو کوئی معجزہ ہی ہوگا۔ وہ ڈھیلے وجود کے ساتھ الٹے قدم لیتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا تھا۔ سہانا پر کیا بیت رہی ہے اور ملکہ پر نہ جانے کیا گزرے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ جس بچے کے لیے اس نے اتنا سب کیا، وہی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملا۔ وہ تو صدمے سے پاگل ہی ہو جائے گی۔ وہ بھی اس ہونے والے بچے کا باپ تھا۔ بے شک اسے کچھ وقت پہلے ہی علم ہوا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس نے نہ جانے کیا کیا خواب سجا لیے تھے اس آنے والے ننھے مہمان کے لیے، مگر ایک جھٹکے میں سب ختم ہو گیا تھا۔ غم کی زد میں آ کر بگڑ جاتی ہیں قسمتیں، کہاں بدلتی ہیں۔ غم کی زد میں اگر بگڑ جائیں قسمتیں کہاں بدلتی ہیں۔ اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی مسز اب خطرے سے باہر ہیں۔ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، لیکن ان کو 1-2 دن اسپتال میں ہی رہنا پڑے گا۔ کسی وقت بھی انہیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تبھی ڈاکٹر نازیہ بھی ایمرجنسی سے باہر آ گئی تھیں۔ لیکن ڈاکٹر نازیہ، میں سہانا کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میری مجبوری تھی اسے یہاں لانا، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور جواد لاشاری کے چیلے یہیں کہیں ارد گرد نہ گھوم رہے ہوں۔ میں سہانا کو یہاں اکیلے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ اسے کہیں دوبارہ نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کروائے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو۔ ہم تو پھر آپ نہیں تو پھر آپ انہیں گھر ہی لے جائیں، ڈاکٹر نے مشورہ دیا۔ ڈاکٹر نازیہ، آپ بھی میرے ساتھ گھر چلیں گی جب تک سہانا کو ہوش نہیں آ جاتا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر نازیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہی وہ بھی ان کے ساتھ ہی ایمرجنسی میں آ گیا۔ جہاں سہانا ہوش و خرو سے بیگانہ پڑی تھی، اس کے گالوں پہ آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان، زردی مائل چہرہ، پپڑی زدہ ہونٹ، بے ہوشی میں بھی اس کے چہرے پہ درد کے تاثرات واضح تھے۔ 2 گھنٹے میں ہی سہانا کی حالت صدیوں کی بیماروں جیسی ہو گئی تھی۔ اس کا دل پھٹنے لگا تھا اسے اس حال میں دیکھ کر۔ وہ جلدی سے باہر آ گیا۔ سلسبیل جی، سہانا کیسی ہے؟ ابریش نے غمگین لہجے میں پوچھا۔ رو رو کر اس کا بھی برا حال ہو گیا تھا۔ بہتر ہے، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر اسپتال کی ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد جب وہ سہانا کو لے کر سلسبیل مینشن پہنچا، وہ بے ہوش سہانا کو باہوں میں اٹھا کر اندر داخل ہوا، لیکن پھر مین ہال کا منظر دیکھ کر رک گیا۔ سامنے ہی صوفے پر اس کے والد اور سمینہ بیگم سر جھکائے افسردہ سے بیٹھے تھے۔ دوسری طرف زالے بیگم بڑے زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ ملکہ بھی انہیں چپ کروانے کے ساتھ ساتھ
خود بھی رو رہی تھی۔ اس لڑکی کو یہاں واپس کیوں لائے ہو؟ اسے وہیں چھوڑ کر آنا تھا، بچہ تو دے نہیں سکی۔ زالے بیگم نے تندی سے کام لیا تھا، لیکن سلسبیل سلطان کے والد اب بھی خاموش تھے۔ سمینہ بیگم کے پاس بھی بولنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ ملکہ جو ہر وقت طنز کے تیر برساتی، اس کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ شدت غم سے اس کا دل پھٹ رہا تھا، اور پھر وہ زیادہ دیر اپنے ہوش و حواس قابو نہیں رکھ پائی اور تیورا کر نیچے جا گری اور بے ہوش ہو گئی۔ ملکہ ابریش زور سے چیختی آگے بڑھی اسے سنبھالنے کو۔ اس کی چیخ سن کر سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماحول میں سوگواری چھا گئی تھی۔ باہر برستی بارش کا شور تھم گیا تھا، لیکن اب سب کے اندر کا شور بڑھ گیا تھا۔ تبھی دور کہیں سے اذانیں ہونا شروع ہو گئیں۔ سلسبیل سلطان کے والد نے بغیر کچھ بولے اپنے بے جان ہوتے قدموں سے چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سہانا کو ایک کمرے میں پہنچا کر کچھ دیر وہ وہاں رکا۔ ڈاکٹر وہاں سہانا کے ساتھ اس کے روم میں رک گئی، اور پھر اپنے کمرے میں وہ آ گیا جہاں ہر بات سے بے خبر ملکہ بے ہوش پڑی تھی۔ ابریش اور زالے بیگم اسے اس کے کمرے میں سہارا دے کر لا چکی تھیں۔ کچھ دیر وہ ملکہ کو دیکھتا رہا اور پھر چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ شکر ہے چھوٹی بی بی حویلی میں رش کم ہوا اور میری جان چھٹی، اب میں بھی سکون سے اپنے گھر جاؤں گی۔ تسنیم نے خوشی سے اونچی آواز میں شکر ادا کیا۔ رش کی وجہ سے پچھلے 1 ماہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پائی تھی۔ پہلے تو وہ بہانے سے 1-2 چکر لگا ہی لیتی تھی۔ وہ جو مگن انداز میں برتن دھو رہی تھی، اس نے رخ موڑ کر تسنیم کو دیکھا۔ گھر جانے کی خوشی سے اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ یکدم سے ہی اسے اپنے گھر کی یاد آئی اور پھر اس کا دل بجھ گیا۔ کیا ہوا چھوٹی بی بی؟ آج آپ کچھ بولی نہیں؟ پہلے جب بھی تسنیم حویلی والوں کے بارے میں کچھ الٹا بولتی تھی تو وہ اسے ٹوک دیتی تھی، لیکن آج وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تسنیم، بس کبھی کبھی جسمانی اور ذہنی تھکن مجھے بے حد الجھا دیتی ہے، اپنے آپ سے تنگ پڑنے لگتی ہوں، اس نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کی بے بسی اور چہرے کی نا امیدی دیکھ کر تسنیم کا دل بھی کٹ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ نا امیدی اور مایوسی بہت بڑا گناہ ہے چھوٹی بی بی، اللہ کے لیے آپ نا امید نہ ہوں، ابھی تو آپ نے آگے بھی بہت کچھ دیکھنا ہے، اسی لیے ہمت نہ ہاریں۔ اس نے آگے بڑھ کر پیار سے دعا کو سمجھایا۔ سرخ و سفید رنگت، دراز قد، ستواں ناک، خوبصورت اور دلکش نین نقوش کی مالک، بڑی بڑی آنکھوں والی دعا پہلے دن سے ہی اسے بہت اچھی لگی تھی، لیکن اب اور پہلے دن والی دعا میں بہت تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے سرخ و سفید رنگت میں زردیاں گھل گئی تھیں، بڑی بڑی آنکھوں میں دکھ اور ویرانی اور اجڑاپن، چہرے سے ہنسی غائب، اب جامد اور لہجے میں اداسیاں گھل گئی تھیں۔ وہ ہر وقت خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے پھرتی تھی، لیکن یہ سوگواریت بھی اس کی شخصیت کو ایک الگ نکھار بخشتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ابھی تو بہت کچھ دیکھنا ہے میں نے، مجھے کبھی ہمت نہیں ہارنی، شاید اصل دنیا تو انسان شادی کے بعد دیکھتا ہے۔ لوگوں کے رویے برداشت کرنا اور سب خاموشی سے سہنا۔ وہ ہولے سے بڑبڑائی اور دوبارہ سے برتن دھونے لگ گئی تھی۔ اسے شیرازی حویلی میں آئے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس کی مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہلکی سی آس اور امید تھی کہ فہام شیرازی اس کا شوہر ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ کچن میں گھس جاتی اور آسیہ بیگم کی دی گئی ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش میں سارا دن گزار دیتی۔ رات کو فہام شیرازی اسے اپنی گرفت میں لیے اپنی تھکن اتارتا۔ وہ سارا دن کی تھکن سے چور، رات بھی اس کی سپردگی میں ٹوٹ کر رہ جاتی۔ جی چھوٹی بی بی، اس کے لیے آپ کو جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ،
تمہارا تسنیم، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے اور اسے میں خود ہی نبھاؤں گی، لیکن پھر بھی اگر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو میں تمہیں ضرور کہوں گی، اس نے دھیرے سے کہا، اور دھلے ہوئے برتن اٹھا کر ریک میں جوڑنے لگ گئی۔ مجھے خوشی ہوگی۔ تم کب آؤ گی؟ اس نے بات بدلی۔ اب وہ برتنوں سے فری ہونے کے بعد چولہا صاف کر رہی تھی۔ شام کو آ جاؤں گی بی بی، کل باہر پنڈال میں سب نے جمع ہونا ہے، وہاں پیر صاحب سب کے مسئلے سنیں گے، بہت کام ہوگا سب کے لیے، کھانا یہاں حویلی میں ہی بنے گا، اس نے افسردگی سے بتایا۔ اس نے بس کہنے پر اکتفا کیا، کیونکہ اس کے علاوہ کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے۔ چھوٹی بی بی بہت زیادہ اچھے ہیں فہام سائیں، ان کو لالا کہنے سے مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، لیکن چھوٹے سائیں امتیاز سائیں غصے کے بہت تیز ہیں، اسی وجہ سے انہیں لالا کہنے کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی مجھے۔ اب وہ امتیاز شیرازی کی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ خاموشی سے تسنیم کی باتیں سنتے ہوئے وہ بھی کچن صاف کر رہی تھی، تبھی تسنیم کی ماں اسے لینے کے لیے کچن میں آ گئی۔ چل تسنیم گھر چلیں، پھر شام کو تو نے واپس بھی آنا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے مل کر چلی گئی تھی۔ اس نے بھی جلدی سے اپنا کام ختم کر کے کچن سے باہر جھانکا۔ مین ہال بالکل خالی پڑا تھا، سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ آج موقع اچھا ہے امی اور بابا سے بات کرنے کا، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور پھر قدم اپنی پھپھوں کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اس کا اور زرمینے کا کمرہ کچن سے نکل کر ڈائننگ ہال کراس کرتے ہی دائیں جانب تھا۔ فہام شیرازی زیادہ تر مردان خانے میں رہتا تھا۔ اس کا مردان خانے والا کمرہ بھی بہت زبردست بنا ہوا تھا، جو ابھی تک اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن بہت تعریف سنی تھی۔ اس نے اپنی پھپھو جان کے کمرے کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی ان کے ادکھلے دروازے پر دستک دینی چاہی، اندر سے آتی غصے بھری آواز سن کر اس کے ہاتھ پہلو میں جا گرا اور قدم ٹھٹک کر رک گئے۔